بائبل والوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا قرآن میں میتھمیٹکس ہے؟ کیا قرآن میں سائنس ہے؟ کیا قرآن کے اندر ایگریکلچر سائنس ہے، کرشی وگیان ہے؟ کیا اس کے اندر سواستھ وگیان ہے؟ اس کے اندر میڈیکل سائنس ہے؟ قرآن میں، بائبل میں آپ کو اچھی باتیں ملیں گی، اچھا جیون جیو، اچھا ویوہار کرو، آپس میں پیار کرو، لیکن قرآن میں آپ کو میڈیکل سائنس نہیں ملے گی، پولیٹیکل سائنس نہیں ملے گی، میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری نہیں ملے گی۔ ہمارے ویدوں نے جو ہمیں گیان دیا اس میں سارے سنسار کا سریشٹھ گیان سمائی۔ یہ ہے بھارتی سنسکرتی کا گورو۔ یہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے، SCIENCE، لیکن ہے سائنس کی کتاب، SIGNS۔ یہ ہے نشانیوں کی کتاب، آیتوں کی کتاب۔ اور قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ نشانیاں ہیں، 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ ان میں سے 1000 سے زیادہ الحمدللہ سائنس کے بارے میں ذکر کرتی ہے۔ آج کی اس تقریر میں میں صرف ان سائنٹیفک فیکٹس، سائنس کے حقائق کے بارے میں ذکر کروں گا which have been established، جو سائنسداں ثابت کر چکے ہیں۔ سائنٹیفک ہائپوتھیسس، سائنٹیفک تھیوریز، سائنٹیفک نظریہ، ان کے بارے میں ذکر نہیں کروں گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ many a time scientific hypothesis theories take U-turns۔ یہ سائنس کے نظریے جو ہیں کئی بار وہ اپنے نظریے سے پلٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے اس تقریر میں صرف میں سائنٹیفک فیکٹس کے بارے میں ذکر کروں گا، سائنس کے حقائق کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے ایسٹرونومی کے بارے میں، فلکیات کے بارے میں۔ 35 سے 40 سال پہلے کچھ سائنسداں نے تحقیق کی ایک موضوع پہ، تخلیق کائنات، مطلب کریشن آف دی یونیورس۔ اور ان سائنسداں نے کہا کہ ہماری کائنات سب سے پہلے ایک پرائمری نیبولا تھا، بنیادی گولا، ابتدائی گولا۔ اس کے بعد there was a secondary separation، دوسری جدائی، دوسری علیحدگی، اور ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے بگ بینگ۔ اس کے بعد وجود میں آیا گیلیکسیز، کہکشائیں، ستارے، سیارے، چاند، سورج، اور یہ زمین جس میں ہم رہتے ہیں۔ اسے سائنسداں نے کہا بگ بینگ، بڑا دھماکہ۔ یہ جو سائنسداں نے تقریباً 40 سال پہلے ڈھونڈا کس طریقے سے کائنات وجود میں آئیں، تخلیق کائنات، قرآن مجید میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے۔ اور میں نے اس تقریر کے شروع میں ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ انبیاء کی، سورہ نمبر 21، آیت نمبر 30، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے اولم یر الذین کفروا، کیا انکار کرنے والے یہ نہیں جانتے ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ زمین اور آسمان ایک تھے، جڑے ہوئے تھے، اور ہم نے انہیں جدا کیا۔ یہ جو تخلیق کائنات، کریشن آف دی یونیورس، بگ بینگ، بڑا دھماکہ، جو سائنسداں کو 40 سال پہلے پتا چلا، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت میں، سورہ نمبر 41، آیت نمبر 11 اور 12 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا جب وہ دھواں تھا کہ آسمان اور زمین ایک ساتھ آ جاؤ، ولنگلی اور انولنگلی، اپنے مرضی سے یا اپنے مرضی کے بنا۔ اور ان نے کہا کہ ہم اپنے مرضی سے ایک ساتھ آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان سب سے پہلے دھواں تھا، عربی لفظ ہے دخان۔ اور آج کے سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ کائنات بننے کے پہلے یہ آسمان دھواں تھا، انگلش میں کہتے ہیں گیس۔ لیکن عربی میں دخان کے معنی ہے اسموک۔ کچھ مفسرین نے ترجمہ کیا مسٹ، دھند،
جو میرے حساب سے صحیح ترجمہ نہیں، کیونکہ دھند ہوتا ہے ٹھنڈا اور دھواں ہوتا ہے گرم. دھماکے کے بعد ہم اکثر دیکھتے ہیں گرم دھواں، دھند نہیں دیکھتے. تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان تھا دھواں، اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ اسموک گیس سے اور بہترین لفظ ہے. جو قرآن مجید میں دخان لکھا ہے وہ گیس سے اور بہترین ہے، اور سائنٹیفکلی اسموک از اے بیٹر ورڈ دین گیس. آپ سوچ سکتے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. انسان پہلے سمجھتے تھے کہ زمین سپاٹ ہے، چپٹی ہے. سب سے پہلی بار اگر کوئی انسان نے یہ ثابت کیا کہ دنیا بیضوی ہے، وہ ہے سر فرانسس ڈریک. سن 1577 1577 when he sailed around the earth. جب سمندر پہ سفر کیے دنیا کے گول، سر فرانسس ڈریک نے ثابت کیا کہ دنیا بیضوی ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں، سورہ نمبر 31 آیت نمبر 29 میں، الم ترى ان اللہ یلیج اللیل فی النہار ویلیج النہار فی اللیل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ دن میں تبدیل کیا، اور دن کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ رات میں تبدیل کیا. یہ دن کا رات اور رات کا دن آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے تبدیل ہونا یہ ثبوت دیتا ہے کہ دنیا بیضوی ہے. اگر دنیا چپٹی اور سپاٹ ہوتی تو دن فوراً رات میں تبدیل ہوتا اور رات فوراً دن میں تبدیل ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ الزمر میں، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 5 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالی رات کو دن پہ لپیٹتا ہے اور دن کو رات پہ لپیٹتا ہے. قرآن میں عربی لفظ ہے قوارہ، جس کے معنی لپیٹنا. جس طریقے سے ایک انسان پھیٹا سر پہ لپیٹتا ہے، a person coils the turban on the head، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات دن پہ لپیٹی جاتی ہے اور دن رات پہ لپیٹا جاتا ہے. یہ دن کا رات اور رات کا دن پہ لپیٹنا اسی وقت پاسبل ہے جب دنیا بیضوی ہے. اگر دنیا چپٹی اور سپاٹ ہوتی تو یہ ممکن نہ ہوتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازیات میں، سورہ نمبر 79 چیپٹر 79 آیت نمبر 30 میں، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا بچھونا جیسے. دہا کہ ایک معنی ہے پھیلانا، اور دہا کی دوسری معنی آتا ہے عربی لفظ دھویا سے، جس کے معنی ہے بیضا، جس کے معنی ہے انڈا. اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا گول ہے، بیضوی ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں آج کہ دنیا پوری طریقے سے گول نہیں ہے. وہ اوپر اور نیچے سے فرام دا پولز اٹ از فلیٹنڈ، اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے، جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں جیو اسفیئریکل ان شیپ، ارضی بیضوی. اور یہ لفظ جو دہا ہے وہ عام انڈے کے لیے نہیں ہے، عام بیضے کے لیے نہیں، خصوصاً شتر مرغ کے انڈے کے لیے، شتر مرغ کے بیضے کے لیے. اور جب ہم دیکھتے ہیں شتر مرغ کا بیضا انڈا اس جیو اسفیئریکل ان شیپ، ارضی بیضوی کے شکل میں ہے. آپ سوچ سکتے ہیں 1400 سال پہلے اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ زمین، یہ دھرتی اس جیو اسفیئریکل ان شیپ، ارضی بیضوی شکل میں ہے. پہلے انسان یہ سوچتے تھے یہ چاندنی جو ہے، چاند کی روشنی، یہ اس کی خود کی روشنی ہے. چند صدی پہلے ہمیں پتا چلا کہ چاند کی روشنی، چاندنی اس کی خود کی روشنی نہیں ہے، یہ سورج کی لی ہوئی روشنی ہے، سورج کی منعکس شدہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے، بوروڈ لائٹ ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان میں برج رکھے، تاروں کے جھنڈ، اور اس میں رکھا
सूरज जिसके पास खुद की रोशनी है, सुलगता हुआ चिराग, और रखा चांद जिसकी ली हुई रोशनी है। कुरान में सूरज अरबी में कहा गया है शम्स, और इसकी रोशनी को कहा गया है सिराज, वहाज और दिया, जिसके मानी है सुलगता हुआ चिराग या मशाल या दिया। तीनों के मानी हैं कि सूरज की रोशनी खुद की है, और चांद को कहा गया है कुरान मजीद में कमर, और चांदनी को कहा गया है मुनीर या नूर। मुनीर मीन्स बोरोड लाइट, ली हुई रोशनी, या नूर मीनिंग रिफ्लेक्टेड लाइट, मुनअक्स शुदा रोशनी, रिफ्लेक्टेड लाइट। आप सोच सकते कुरान मजीद 1400 साल पहले कहता है कि ये चांदनी खुद की रोशनी नहीं है, चांद की ली हुई रोशनी है। और इसका जिक्र सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 के अलावा सूरह यूनुस में सूरह नंबर 10 आयत नंबर 5 में, और सूरह नूह में सूरह नंबर 71 71 आयत नंबर 15 और 16 में। पहले साइंसदान ये समझते थे कि जमीन कायनात का मरकज है और बाकी सैयारे चांद और सूरज जमीन के गोल घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। इसे कहते थे थियोरी ऑफ जियोसेंट्रिज्म, जमीन को मरकज समझने का नजरिया। और ये लोग 2 सदी से, टॉलेमी के वक्त से मानते थे। 16वीं सदी तक, जब तक कोपरनिकस ने कहा कि जमीन के गोल चांद और सैयारे नहीं चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सूरज के गोल जमीन, चांद और बाकी सैयारे चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं। इसे कहते थे हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, मतलब सूरज का मरकज होने का नजरिया। और सन 1609 में एक जर्मन साइंटिस्ट जिसका नाम था योहान्नेस केपलर, उसने लिखा अपनी किताब में एस्ट्रोनोमा नोवा कि सिर्फ सैयारे और चांद सूरज के गोल घूम नहीं रहे हैं, लेकिन जमीन, चांद और सैयारे, प्लैनेट्स सूरज के गोल घूमने के अलावा अपने महवर पे गर्दिश कर रहे हैं। दे आर रोटेटिंग अबाउट देयर ओन एक्सिस। और जब मैं स्कूल में था, मैं सन 1981 में 10वीं में था, ज्योग्राफी में मैंने पढ़ा था कि जमीन, चांद और सैयारे, प्लैनेट्स वो चक्कर लगा रहे हैं, दे आर रिवॉल्विंग एंड रोटेटिंग, और अपने महवर पे गर्दिश कर रहे हैं। लेकिन सूरज अपने महवर पे गर्दिश नहीं कर रहा है। लेकिन मैंने जब कुरान की एक आयत पढ़ी, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 33 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, हुवल्लज़ी खलक़ल लैल व नहारा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रात और दिन बनाया, व शम्स वल कमर, सूरज और चांद, कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, वो घूम रहे हैं और अपने महवर पे गर्दिश कर रहे हैं। कुरान का लफ्ज यहां है यस्बहून। कुरान ये कहता है कि सन एंड द मून आर रिवॉल्विंग, चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे। उसके अलावा यस्बहून, ये अरबी लफ्ज यस्बहून आता है लफ्ज सबाह से, और सबाह एक अरबी लफ्ज है जो चलते हुए जिस्म के मूवमेंट को डिस्क्राइब करता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूंगा कि कोई इंसान पानी में सबाह कर रहा है, उसके ये मानी नहीं कि वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, इसके मानी है कि वो पानी में तैर रहा है। अगर मैं कहूंगा कोई सबाह कर रहा है जमीन पे, उसका मतलब नहीं कि वो आदमी जमीन पे रोल कर रहा है, उसका मतलब है कि वो इंसान जमीन पे चल रहा है या दौड़ रहा है। उसी तरीके से जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं कोई फल्की जिस्म के लिए, फॉर अ सेलेस्टियल बॉडी, उसके मानी नहीं कि वो फ्लाई हो रहा है या फ्लोट हो रहा है, उसके मानी है इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, वो अपने महवर पे गर्दिश कर रहा है। आज साइंस तरक्की करने के बाद साइंस ये कहती है कि आप सूरज का अक्स
ٹیبل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ایک آلے کے ذریعے، اور پتہ لگتا ہے کہ سورج میں بلیک سپاٹس ہے، اور یہ بلیک سپاٹس تقریباً 25 دن لیتے ہیں گردش کرنے کے لیے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورج تقریباً 25 دن لیتا ہے ایک گردش کرنے کے لیے۔ تو آج سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کہ سورج بھی اپنے محور پہ گردش کر رہا ہے۔ جو میں نے اسکول میں تقریباً 28 سال پہلے پڑھا تھا کہ سورج واز اسٹیشنری، سورج گردش نہیں کر رہا ہے، تو 28 سال پہلے میں نے اسکول میں پڑھا، آج سائنس اسے تسلیم کرتی ہے، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے، اور آج اکثر اسکول کے سائنس کی کتاب میں اس کو انکارپوریٹ کیا جا چکا ہے۔ یہ نئی چیز داخل ہو چکی ہے سائنس کی کتابوں میں کہ سورج اپنے محور پہ گردش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں سورہ نمبر 36 آیت نمبر 40 میں کہ سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا اور دن کو رات نہیں پکڑ سکتی۔ The sun cannot outstrip the moon, neither can night catch up with the day. کل فی فلک یسبحون، یہ اپنے محور پہ گردش کر رہے۔ اس کے معنی کہ چاند اور سورج کے جو ایکسس ہے، جو ریولیوشن کا ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ علیحدہ ہے، اسی لیے وہ آپس میں کبھی نہیں ملیں گے۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جو سورج کی روشنی ہم دیکھتے ہیں، اٹ از ڈیو ٹو اے کیمیکل ریئیکشن، یہ ایک کیمیکل ریئیکشن کے وجہ سے ہے جو کروڑوں سالوں سے چل رہا ہے، اور ایک دن یہ کیمیکل ریئیکشن بند ہو جائے گا اور سورج ختم ہو جائے گا۔ لیکن سائنسداں کہتے ہیں کہ اس کو اور کروڑوں سال لگیں گے، اور کروڑوں سال کے بعد یہ کیمیکل ریئیکشن بند ہوگا۔ یعنی سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب سورج نشٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں سورہ نمبر 36 آیت نمبر 38 میں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج جا رہا ہے اپنے مستقر کی طرف، سورج جا رہا ہے اپنے ڈیسٹینیشن پہ۔ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے۔ مستقر کے معنی مقرر وقت اور مقرر جگہ، اس کے دو معنی ہوتے ہیں مستقر کے معنی، کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے اور مقرر جگہ کی طرف جا رہا ہے۔ یہ سائنس آج تسلیم کرتی ہے کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے، اور سائنس یہ بھی مانتی ہے کہ سورج کائنات کے ایک نقطے کی طرف جا رہا ہے جس کا نام ہے سولر اپیکس۔ ان دا ہرکولینز الفا لائرا 12 میل پر سیکنڈ کی رفتار پہ، قرآن میں لکھا ہے مستقر، مقرر جگہ کی طرف۔ سائنس کہتی ہے دونوں معنی مستقر کے، مقرر جگہ اور مقرر وقت، دونوں الحمدللہ صحیح ہے۔ اور اس کا ذکر سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 38 کے علاوہ سورہ رعد میں بھی ہے، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 2، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 13، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 29، اور سورہ الزمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 5 میں۔ سب جگہ کہا گیا ہے کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے، ایک مقرر جگہ کی طرف جا رہا ہے۔ آج سائنس یہ کہتی ہے جو آسمان ہمارے زمین کے اوپر ہے، جسے ہم کہتے ہیں ایٹماسفیئر، وہ ایک محفوظ چھت کی طرح ہے، اور سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ خطرناک ریز لائک الٹرا وائلٹ ریز، ایکس ریز، یہ چھت، یہ ایٹماسفیئر ان خطرناک ریز کو زمین پہ آنے سے روکتا ہے، ورنہ زمین پہ جاندار چیز مٹ جائیں گی۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 32 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، a protected ceiling, a canopy well guarded۔ آپ سوچ سکتے ہیں قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے، جو سائنسدان نے حال ہی میں 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 150 سال پہلے کہا کہ یہ ایٹماسفیئر از اے پروٹیکٹڈ سیلنگ۔ جب میں اسکول میں تھا تقریباً 28 سال پہلے،
میں نے سائنس میں سیکھا تھا دیر آر 3 ٹائپس آف میٹر: سالڈ، لکوڈ اینڈ گیس. 3 قسم کے مادہ تھے: سالڈ، لکوڈ اینڈ گیس. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ 3 مادہ، 3 اسٹیٹس آف میٹر کے علاوہ اور بھی ہے. ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ آرگنائز ایسٹرونومیکل سسٹمز کے باہر، آرگنائز فلکیات کے باہر خلا تھا، ویکیوم تھا. آج سائنس کہتی ہے کیا انٹرسٹیلر اسپیس، سیارے کے بیچ مادے کے پل ہے، برجز آف میٹر ہے، جسے آج ہم کہتے ہیں پلازما، جسے سائنسداں کہتے ہیں 4th اسٹیٹ آف میٹر. 4تھی قسم مادے کی آج سائنسداں کہتے ہیں پلازما ہے. قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے. سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 59 میں 59 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا اور اس کے بیچ میں ساری چیزیں بنائیں. مطلب زمین اور آسمان کے بیچ میں ویکیوم نہیں ہے. آج سائنس اسے کہتی ہے مادے کے پل، برجز آف میٹر، کہتی ہے پلازما ہے، 4th اسٹیٹ آف میٹر. اور اس کا ذکر سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 59 کے علاوہ سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 85 میں، سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 4 میں، سورہ صفات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 5 اور سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 3 میں کئی جگہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے اور اس کے بیچ میں ساری چیزیں. ٹاکنگ اباؤٹ the 4th state of matter, plasma. ایک مشہور سائنٹسٹ جس کا نام ایڈوین ہبل ہے، اس نے کہا تھا کہ کائنات پھیل رہی ہے، the universe is expanding. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ذاریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 47 آیت نمبر 47 میں کہ ہم نے یہ کائنات بنائی پھیلتی ہوئی. عربی لفظ مؤسیونا، پھیلنا. اور آج سائنس اس کو تسلیم کرتی ہے کہ ہماری کائنات پھیل رہی ہے. our universe is expanding. کئی دشمن اسلام یہ کہیں گے، جو کرٹکس آف اسلام یہ کہیں گے کہ قرآن مجید میں فلکیات کا ذکر ہونا کوئی عجوبہ نہیں، nothing great، کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ قرآن مجید میں فلکیات کا ذکر ہے، کیونکہ عرب فلکیات میں ماہر تھے. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ عرب فلکیات میں ماہر تھے، لیکن ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نازل ہونے کے بعد کچھ صدی بعد عرب فلکیات کے میدان میں ماہر بنے. تو قرآن مجید سے عرب نے فلکیات سیکھا، نہ کہ الٹا. ذکر کریں گے طبیعت کا. طبیعت انگلش میں کہتے ہیں فزکس. اور کئی صدی پہلے ایک نظریہ تھا جسے کہتے ہیں ایٹمزم، اور 23 صدی پہلے گریکس، پرٹیکولرلی ڈیموکریٹس، ان نے یہ ایٹمزم کے بارے میں سب سے پہلے کہا، ایٹمزم کے نظریے کے بارے میں، اور کہا کہ میٹر کے سب سے چھوٹے حصے کو کہتے ہیں ایٹم، مادہ کے سب سے چھوٹے حصے کو کہتے ہیں ذرہ. عربی اور اردو میں ایٹم کو کہتے ہیں ذرہ. اور اس وقت انسان یہ سوچتے تھے کہ ذرے کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. آج سائنس ترقی کرنے کے بعد ہم مانتے ہیں کہ ایٹم از دا اسمالسٹ پارٹ آف میٹر ہیونگ دا کیریکٹرسٹکس آف دا ایلیمنٹ. ذرہ مادے کا سب سے چھوٹا حصہ ہے جو ایلیمنٹ کے کیریکٹرسٹکس رکھتا ہے، لیکن یہ ذرہ تقسیم کیا جا سکتا ہے انٹو پروٹونز، الیکٹرونز، نیوٹرونز. قرآن مجید میں ذرے کا ذکر ہے تو لوگ سمجھیں گے قرآن مجید آؤٹ ڈیٹڈ ہے، یہ پرانی کتاب ہے. ذرے کا ذکر ہے، اب یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. قرآن میں ذرے کا ذکر ہے، لیکن ذرے کے آگے کیا لکھا ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ سبا میں سورہ نمبر 34 آیت نمبر 3 میں کہ انکار کرنے والے جب کہیں گے کہ وہ گھڑی کبھی بھی نہیں آئے گی، آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، وہ گھڑی کبھی نہیں آئے گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہو ان سے ضرور آئے گی اللہ کی مرضی سے.
جس کے پاس علم غیب ہے، جس کے علم میں چھوٹا سا ذرہ زمین اور آسمان میں، اور اس چیز جو ذرے سے چھوٹی ہے اور بڑی ہے، اس کا علم بھی اس کی کتاب میں محفوظ ہے۔ تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ ذرے برابر چیز کا علم ہے اللہ کے پاس، اور ذرے سے چھوٹی چیز اور بڑی چیز کا علم بھی ہے۔ اور یہ انفارمیشن، یہ خبر دہرائی گئی ہے سورہ یونس میں، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 61 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے علم میں ہے ذرے جیسی چیز جو آسمان اور زمین پہ ہے، اور وہ چیز جو ذرے سے بھی چھوٹی ہے اور ذرے سے بڑی ہے اس کی کتاب میں محفوظ ہے۔ تو قرآن آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے، قرآن اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ قرآن پرانی کتاب نہیں، بٹ الحمدللہ جدید کتاب ہے۔ اب ہم ذکر کریں گے واٹر سائیکل کے بارے میں، پانی کے چکر کے بارے میں۔ ہم جو اسکول میں پڑھتے ہیں واٹر سائیکل کے بارے میں، پانی کے چکر کے بارے میں، سب سے پہلے اس جدید پانی کے چکر کا ذکر کیا تھا سر برنارڈ پیلیسی نے سن 1580 میں۔ اور ہم جانتے ہیں، ہم نے اسکول میں پڑھا ہے کہ واٹر ایواپریٹ فرام دی اوشن، پانی سمندر سے بھاپ بن کے اوپر جاتا ہے، جڑ کے بادل بنتا ہے، بادل جڑتے ہیں اور اندرونی حصے میں ہوا کے ذریعے جاتے ہیں، پھر ان کی تقسیم ہوتی ہے اور پانی بادل سے برستا ہے۔ بارش برسنے کے بعد یہ پانی نہر بن کر، اسٹریم بن کے، لیک بن کے پھر سے جاتا ہے سمندر میں، اور یہ پانی کا چکر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ پہلے لوگ کو 16ویں صدی کے پہلے اس کا علم نہیں تھا۔ 7 صدی قبل مسیح تھیلز آف ملیٹس نے کہا تھا یہ بارش کیسے آتی تھی؟ یہ جو اوشن کا سپرے ہے، سپرے آف دی اوشن، ہوا سے اٹھاتی تھی اور اندرونی حصے میں بارش جیسے برساتی تھی۔ یہ لوگ سمجھتے تھے بارش اس طریقے آتی تھی۔ لوگ کو یہ نہیں پتا تھا کہ زمین کے نیچے جو پانی ہے وہ کیسے جمتا تھا۔ کئی نظریات تھے۔ لوگ پہلے سوچتے تھے کہ یہ ہوا کا دباؤ پانی پہ، سمندر پہ، پانی کو زمین سے نیچے لے جاتا تھا اور اس طریقے سے زمین کے نیچے پانی آتا تھا۔ لوگ پہلے یہ سمجھتے تھے ایٹ دا ٹائم آف پلوٹو کے وقت کہ یہ پانی ایک خفیہ راستے سے واپس جاتا تھا سمندر کی طرف، سمندر میں سیکریٹ پیسج، دا گریٹ ایبس نون ایز دا ٹارٹرس ایٹ دا ٹائم آف پلوٹو۔ ایک خفیہ راستے سے پانی زمین کے نیچے سے جاتا تھا سمندر میں، اسے کہتے تھے گریٹ ایبس ٹارٹرس۔ اور یہ لوگ سمجھتے تھے 16ویں صدی تک۔ 18ویں صدی میں ڈیسکارٹس بھی اس بات کو تسلیم کرتا تھا، اور 19ویں صدی میں ایرسٹوٹل کا نظریہ بھی لوگ سمجھتے تھے صحیح ہے کہ ویپر was picked up and it condensed in mountain caverns which gave rise to underground lakes which was the source of water for the springs۔ یہ پانی کی بھاپ پہاڑ میں جم جاتی تھی اور پھر زمین کے نیچے بنتے تھے تالاب جو سپرنگز کو پانی دیتے تھے۔ یہ تالاب، انڈر گراؤنڈ تالاب جو ہے، سپرنگز کو پانی دیتے تھے۔ آج ہم جانتے ہیں یہ جو زمین کے نیچے پانی ہے، یہ اصل میں جب بارش کا پانی گرتا ہے زمین پہ جو کریکس ہوتے ہیں اور سورسز کے ذریعے، کریکس کے ذریعے یہ پانی نیچے جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے سورہ الزمر میں، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 21 میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین میں جس میں کریکس ہے اس کے ذریعے زمین میں پانی دیتا ہے، اور جو بوئی ہوئی زمین ہے وہ رنگ برنگی ہو جاتی ہے۔ اٹ برنگز ویریس کلرز آف سون فیلڈ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم میں، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 24 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے اور مری ہوئی زمین میں جان ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومنون میں، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 18 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پانی آسمان سے برساتے ہیں اور اس پانی کو جما سکتے ہیں اور اس پانی کو بہا سکتے بھی ہیں۔
بہانے پہ قادر ہے. اللہ can store the water as well as drain it. قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ طارق میں سورہ نمبر 86 چیپٹر 86 آیت نمبر 11 میں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْ, that heaven which returns, وہ آسمان جو واپس دیتا ہے. ایک معنی وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْ کی ہے کہ جو ڈینجرس ریز ہے, الٹرا وائلٹ ریز, ایکس ریز, جو زمین پہ آنے کے پہلے آسمان اسے واپس پھینک دیتا ہے اس طرف. اس کے علاوہ یہ جو پانی کا بھاپ ہے, واٹر ویپرائز ہوتا ہے, بادل میں بنتا ہے, اور پھر سے یہ آسمان اس پانی کو زمین پہ برساتا ہے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الحجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 22 میں وی کاز فیکنڈیٹنگ ونڈز, ہم ہوا کے ذریعے بادل کو بھوجل کرتے ہیں. عربی لفظ لواقی, لقا سے آتا ہے, جس کا معنی ہے ٹو امپریگنیٹ, ٹو فیکنڈیٹ, برآور کرنا, بوجھل کرنا. ہوا بادل کو پولن گرینز کے ذریعے بوجھل کرتی ہے. اٹ امپریگنیٹس دا کلاؤڈ. اور دوسری وجہ ہے کہ بادل جب آپس میں ملتے ہیں دے کنڈینس, اس کے بعد پانی برستا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 43 میں 43 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوا کے ذریعے بادل کو چلاتے ہیں, لے جاتے ہیں, جینٹلی پشز دا کلاؤڈز. پھر یہ بادل آپس میں جڑتے ہیں, بڑے ہو جاتے ہیں, اس کے بعد پانی بادل سے برستا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوا کے ذریعے بادل کو ہلاتے ہیں اور لے جاتے ہیں اندرونی حصے میں. اس کے بعد بادل کو چھوٹے چھوٹے حصے میں تقسیم کرتے ہیں. اس کے بعد پانی بادل سے برستا ہے. قرآن مجید میں پانی کے چکر کے بارے میں گہرائی سے ذکر ہے, تفصیل سے ذکر ہے کئی جگہ. سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 57 میں, سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 17 میں, سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 48 اور 49 میں, سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 9 میں, سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 34 میں, سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 5 میں, سورہ قوف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 9 اور 10 میں, سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 68 to 70, سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 30, سورہ طارق سورہ نمبر 86 آیت نمبر 11. کئی آیتیں ہیں قرآن مجید میں جو تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں پانی کے چکر کے بارے میں. صرف پانی کے چکر کے بارے میں اگر ذکر کرے گھنٹوں تک تقریر دے سکتے ہیں. صرف قرآن مجید میں پانی کے چکر کا ذکر. اب ہم تذکرہ کریں گے ارضیات کے بارے میں, جیولوجی. آج ماہرین ارضیات, جیولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ زمین کا ریڈیس نصف قطر, ریڈیس اردو میں کہتے ہیں نصف قطر, وہ تقریباً 3750 میل ہے. اور جو اندرونی حصہ ہے زمین کا وہ سیال ہے, لکوڈ ہے, ہاٹ لکوڈ, گرم سیال, اور اس میں کوئی جاندار چیز جی نہیں سکتی. لیکن اوپر کا حصہ ہے وہ سالڈ ہے, وہ ٹھوس ہے, اور اوپر جو سپرفیشل ارتھ کرسٹ ہے, زمین کی سطح, ارتھ کرسٹ, یہ بہت پتلی ہے, تقریباً 1 سے 30 میل پتلی, صرف 1% سے کم. اور بہت سے امکان ہے کہ یہ زمین کی سطح ہل جائیں گی, ارتھ کرسٹ ول شیک. آج سائنسداں یہ کہتے ہیں ڈیو ٹو دا فولڈنگ فینومینا اٹ گیوز رائز ٹو ماؤنٹین رینجز. ایک فولڈنگ فینومینا ہے جس سے پہاڑ پیدا ہوتے ہیں, اور اس پہاڑ کی وجہ سے زمین کی سطح کو استحکام ملتا ہے, اسٹیبلٹی ملتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نبا میں سورہ نمبر 78 آیت نمبر 6 اور 7 میں, ہم نے زمین بچھائی ہے والجبال اوتادا, اور پہاڑ کو اوتاد جیسا بنایا ہے.
اوتاد عربی میں کہتے ہیں کھوٹے کو، ٹینٹ پیگز، سٹیکس میں ہو. اور ہم جانتے ہیں جب ٹینٹ پیگ کو زمین میں ہم ڈالتے ہیں، جب کھوٹے کو زمین میں ڈالتے ہیں تو اکثر حصہ زمین کے نیچے گڑ جاتا ہے، اوپری حصہ بہت کم رہتا ہے، 10% سے کم. جس طریقے سے آئس برگ پانی میں، برف کا گولا آئس برگ جو پانی میں دیکھتے ہیں صرف 10% پانی کے اوپر ہے، 90% سے زیادہ پانی کے نیچے. اسی طریقے سے پہاڑ، جو اوپری حصہ ہم پہاڑ کا دیکھتے ہیں وہ کھوٹے جیسا ہے، میخو جیسا ہے، ٹینٹ پیگ جیسا ہے. اوپر کا حصہ بہت چھوٹا ہے، اکثر تقریباً 90% زمین کے نیچے ہے. اور اس کی وجہ ہے کہ زمین کو استحکام، اسٹیبلٹی دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازیات میں، سورہ 79 آیت نمبر 32 میں، اور سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 آیت نمبر 19 میں، ہم نے پہاڑ کو زمین سے مضبوطی سے بنایا ہے. We have placed on the earth mountain standing firm. زمین پہ ہم نے پہاڑ مضبوطی سے بنایا ہے. ارضیات میں، جیولوجی کے میدان میں ایک بہت اہم کتاب ہے جو اکثر دنیا بھر جب جیولوجی کے سبجیکٹ میں اسے گائیڈ مانا جاتا ہے، اس کتاب کا نام ہے ارتھ، زمین. اور اس کے ایک لیکھک، ون آف دا آتھرز، اس کا نام ہے ڈاکٹر فرینک پریس، جو یو ایس اے کے سائنس اکیڈمی کے پریزیڈنٹ تھے اور ایکس پریزیڈنٹ آف یو ایس اے جمی کارٹر کے سائنس ایڈوائزر تھے. ڈاکٹر فرینک پریس ارتھ کتاب میں پہاڑ کا نقشہ بناتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ پہاڑ کے جڑ زمین کے نیچے ہے، ویج شیپ. اور لکھتے اپنی کتاب میں کہ پہاڑ کا اہم مقصد ہے کہ زمین کو استحکام دینا، ٹو گیو اسٹیبلٹی ٹو دی ارتھ. اور قرآن میں ہو بہو وہی ذکر ہے 1400 سال پہلے سورہ انبیاء میں، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 31 میں، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 15 اور سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 10 میں، کہ ہم نے زمین پر پہاڑ جمع کے رکھا ہے تاکہ زمین نہ ہلے. قرآن میں لکھا ہے پہاڑ کا اہم مقصد ہے زمین کو ہلنے سے بچانا، ٹو گیو اسٹیبلٹی ٹو دی ارتھ، ٹو پریونٹ دی ارتھ فرام شیکنگ. آپ سوچ سکتے ہیں قرآن مجید میں 1400 سال پہلے اس کا ذکر ہے، اور سائنسدان نے آج کل حال ہی میں 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے اسے تسلیم کیا، اور قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے. اب ہم تذکرہ کریں گے علم بحر کے بارے میں، اوشنوگرافی کے بارے میں. اور اوشنوگرافی کے فیلڈ میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 53 میں، 53 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 قسم کے پانی بنائے ہیں، ایک پینے والا اور میٹھا، اور دوسرا کھارا اور کڑوا. اور دونوں کے بیچ اللہ نے ایک برزخ بنایا ہے، بنا دکھنے والا ایک ویل، ایک پردہ. عربی میں لفظ برزخ، برزخ کے معنی پردہ. جس طریقے سے انسان مرتا ہے اور واپس سے قیامت میں اٹھنے کے پہلے ہم کہتے ہیں برزخ میں ہے، انسین، جو دیکھے نہیں جا سکتا ہے وہ زندگی. قرآن میں کہا گیا برزخ، نہ دیکھے جانے والا پردہ. قرآن میں پھر سے اس کا ذکر ہے سورہ رحمان میں، سورہ نمبر 55 آیت نمبر 19 اور 20 میں، جو آج ہمارے ننھے سے قاری نے اس کی تلاوت کی. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 قسم کے پانی بنائے جو آپس میں ملتے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک برزخ ہے، ان کے درمیان ایک پردہ ہے. لوگ پہلے جانتے تھے کہ 2 قسم کے پانی ہیں، کھارا اور میٹھا، کھارا پانی میٹھا پانی، لیکن مفسرین قرآن یہ نہیں سمجھ پاتے تھے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے جب کہتا ہے کہ کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان برزخ ہے. پانی آپس میں ملتا ہے لیکن یہ ایک دوسرے سے گھل مل نہیں سکتا. کھارا پانی اور میٹھا پانی ملتا ہے
لیکن ان کے درمیان برزخ ہے تاکہ ایک پانی دوسرے پانی میں مل نہیں سکے. تو مفسر قرآن یہ سمجھ نہیں پاتے تھے اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے. آج جو سائنس ترقی کرنے کے بعد اور علم بحر کے بارے میں ہم آج اور جانتے ہیں. جو پروفیسر ہے جو یو ایس اے کے مشہور ماہر ہے علم بحر میں، یہ سائنٹسٹ نے کہا اس کے معنی ہے آج ہم جانتے ہیں کہ جب بھی میٹھا پانی کھارے پانی میں جاتا ہے بہتا ہے، وہ میٹھا پانی اپنی مٹھاس کو کھو دیتا ہے اور کھارا بن جاتا ہے، اور اس کے درمیان دیر از اے ٹرانزیشنل ہوموجنائزنگ ایریا جو عربی میں قرآن میں لکھا ہے برزخ، ایک پردہ. آج جو سائنس نے جانا قرآن مجید نے 1400 سال پہلے لکھا کہ کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان ہے ایک پردہ. یہ پانی ملتا ہے لیکن آپس میں گھل مل نہیں سکتا. دے میٹ بٹ دے ڈو ناٹ مکس. اور سب سے بہترین مثال جو ہم آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں وہ ساؤتھ افریقہ میں ان دا سدرن پارٹ ان دا کیپ ایریا دونوں کھارا اور میٹھا پانی ملتا ہے. ہم دیکھ سکتے، ہم یہ بھی دیکھتے کہ دونوں پانی کا رنگ الگ ہے. یہ مثال ہم ایجپٹ مصر میں بھی دیکھ سکتے ہیں جب ریور نائل فلوز انٹو دا میڈیٹرینین سی. ریور نائل بہتی ہے میڈیٹرینین سی میں. اور سب سے بہترین مثال ہے گلف سٹریم جو ہزاروں میلوں تک چلتی ہے. گلف سٹریم شروع ہوتی ہے گلف آف میکسیکو میں، نارتھ ورڈ جاتی ہے ٹورڈز دا ایسٹ کوسٹ آف نارتھ امریکہ، پھر جاتی ہے ایسٹ ورڈ ٹورڈز دا ویسٹ کوسٹ آف یورپ. ہزاروں میل بہتی ہے، دونوں پانی لیکن علیحدہ ہے، یا سپریٹ ڈسٹنکٹ. اگر آپ کشتی میں سفر کر رہے ہیں اس گلف سٹریم کے کنارے پہ اور پانی ایک طرف سے لیں گے اور پانی دوسرے طرف سے لیں گے تو پتا چلتا ہے ایک پانی میٹھا ہے ایک کھارا. اس کی حرارت، اس کی ٹیمپریچر بھی ڈیفرنٹ ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. میں اور ایک مثال پیش کروں گا قرآن مجید میں علم بحر کی. کچھ عربوں نے قرآن مجید کی ایک آیت لی سورہ نور کی، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 40، اور اس کا ترجمہ پیش کیا پروفیسر درگا راؤ کے پاس. پروفیسر درگا راؤ اس وقت کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں پڑھاتے تھے اور وہ ماہر تھے علم بحر میں. ہی واز اے مرین جیولوجسٹ. اور ترجمہ پیش کیا اور کہا آپ کا اس قرآن کی آیت پہ کیا خیالات ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 40 میں کہ انکار کرنے والوں کے ذہن کی کیفیت ایسی ہے جس طریقے سے سمندر کے گہرائی میں اندھیرے پر اندھیرا، موج پر موج، لہر پہ لہر، اس کے اوپر بادل. جب انسان اپنے ہاتھ کو آگے کرتا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا. اللہ جسے روشنی نہیں دیتا وہ دیکھ نہیں سکتا. یہ آیت کا ترجمہ سننے کے بعد پروفیسر درگا راؤ نے کہا کہ یہ عام سمندر کا ذکر نہیں ہے، یہ ایک گہرے سمندر کا ذکر ہے. اور پہلے انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا تھا. سینکڑوں سال پہلے، 100-200 سال پہلے جب سب مرین ایجاد ہوئی اور جب انسان سمندر کی گہرائی میں گیا تب انہیں پتا لگا اور تب محسوس ہوا کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہے. عام انسان 20 میٹر سے زیادہ جب سمندر میں اندر جاتا ہے تو وہ تیر نہیں سکتا، اور 200 میٹر سے زیادہ اندر جائے گا بنا کوئی آلہ کے، بنا کوئی ایکوپمنٹ کے، تو انسان مر جائے گا. آج سب مرین کے ذریعے ہم انڈر واٹر جا سکتے، ہمیں پتا چلتا ہے کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہے. پروفیسر درگا راؤ نے کہا اندھیرا 2 وجہ کے لیے ہے. سب سے پہلی وجہ ہے جب روشنی پانی میں داخل ہوتی ہے، روشنی کی کرن، تو ایک کے بعد روشنی کی کرن، تو ایک کے بعد ایک رنگ پانی میں جذب ہوتا ہے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ روشنی کی کرن 7 رنگ سے بنی ہوئی ہے، وپ گیور، وائلٹ، انڈیگو، بلو، گرین، یلو، اورنج اور ریڈ. وائلٹ، انڈیگو، بیگنی، بلو، نیلا، گرین، ہرا
येलो, पीला, ऑरेंज, नारंगी, रेड, लाल। सबसे पहले 10 या 15 मीटर पानी के नीचे लाल रंग जज्ब हो जाता है। इसीलिए इंसान अगर पानी में 30 मीटर की गहराई पे जाता है, अगर उसे चोट लगती है और खून बहने लगता है तो वो इंसान अपने खून का लाल रंग देख नहीं सकेगा। 30 से 50 मीटर जज्ब होता है नारंगी रंग। 50 से 100 मीटर के दरमियान पानी के नीचे जज्ब होता है पीला रंग। 100 से 200 मीटर के दरमियान जज्ब होता है हरा रंग, और 200 मीटर के बाद पानी के नीचे जज्ब होता है नीला रंग, और उसके नीचे पूरा अंधेरा है। कुरान मजीद में लिखा है, इनकार करने वाले की जहन की कैफियत, इनकार करने वाले जो खुदा का इनकार करते हैं, जो खुदा में नहीं मानते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला में नहीं मानते, इनकार करने वाले की जहन की कैफियत ऐसी है जिस तरीके से गहरे समुंदर में अंधेरा पे अंधेरा, लहर पे लहर, उसके ऊपर बादल। दूसरी वजह अंधेरे की है, प्रोफेसर दुर्गा राव कहते हैं, वो है बादल। जब सूरज की रोशनी आती है, कई बार बादल उस रोशनी को जज्ब कर लेता है, इसलिए बादल के नीचे हम देखते हैं अंधेरा। और जो रोशनी बादल के जरिए जज्ब नहीं होती और जब समुंदर में जाती है, कई बार जो समुंदर के ऊपर लहरें हैं वो लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करती है, और जो लाइट रेस, जो रोशनी की किरण रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो समुंदर में दाखिल होती है। और जैसे मैंने कहा, एक रंग के बाद एक रंग जज्ब होता है। इन कुरान मजीद में लिखा है, इनकार करने वाले की जहन की कैफियत ऐसी है जिस तरीके से गहरे समुंदर में अंधेरे पे अंधेरा, लहर पे लहर। इसकी क्या मानी, लहर पे लहर? हम इंसान जानते थे कि समुंदर के ऊपर लहर है, लेकिन सन 1900 में हमें पता लगा कि समुंदर के नीचे भी लहर है। उसे कहते हैं इंटरनल वेव्स, अंदरूनी लहर, जो डिफरेंशिएट करती है सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द ओशन को डीप पार्ट ऑफ द ओशन से। ये अंदरूनी लहर तकसीम करती है समुंदर को ऊपरी से और अंदरूनी हिस्से में। ऊपरी हिस्सा, सुपरफिशियल पार्ट, इज लिट अप एंड वार्म, गर्म होता है और उसमें रोशनी होती है। जो गहरा भाग होता है समुंदर का, वो अंधेरा होता है और ठंडा होता है। ये इंटरनल वेव्स, अंदरूनी लहर, हमें पता चली तकरीबन 110 साल पहले। कुरान में लिखा है, लहर पर लहर, यानी अंदरूनी लहर के ऊपर है सुपरफिशियल वेव्स। इसीलिए मछलियां भी जब गहराई में जाती है वो देख नहीं सकती, अपनी खुद की रोशनी ले जाती है। ड्यू टू केमिकल रिएक्शन मछली खुद की रोशनी के जरिए देख सकती है गहरे अंधेरे में। प्रोफेसर दुर्गा राव ने कहा कि ये किताब कुरान मजीद इंसान की लिखी हुई किताब हो ही नहीं सकती। और प्रोफेसर दुर्गा राव ने कहा ये किताब खुदा की तरफ से है। अब हम जिक्र करेंगे इल्म हयातियात, बायोलॉजी के बारे में। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अंबिया में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 30, जिस आयत की तिलावत की मैंने इस तकरीर के पहले, उसके आखिरी भाग में अल्लाह ताला फरमाते, वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन है अफला युमिनून, हमने हर जानदार चीज को पानी से बनाया। आप सोच सकते हैं 1400 साल पहले रेगिस्तान में जहां पानी की किल्लत थी, वहां कुरान मजीद में लिखा है हर जानदार चीज हमने पानी से बनाई। कौन उसे मान सकता था उस वक्त? आज जब साइंस तरक्की करने के बाद हमें पता चलता है कि हर जानदार चीज में सेल है, उसका बेसिक पार्ट है साइटोप्लाज्म, जिसमें 80% पानी है, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में 50 से 90% पानी है, और हर जानदार चीज को जीने के लिए पानी की जरूरत है। कुरान मजीद में लिखा है सूरह नूर में सूरा नंबर 24 आयत नंबर 45 में, हमने हर जानवर को पानी से बनाया। कुरान मजीद में लिखा है सूरह फुरकान में सूरा नंबर 25 आयत नंबर 54 में, हमने हर इंसान को पानी से बनाया है। अब हम जिक्र करेंगे इल्म नबातात का। नबातात के मानी है बॉटनी। हमें पहले यह नहीं पता था कि पेड़ पौधे में भी जिन्स है, मुअन्नस और मुज़क्कर।
کہ حال ہی میں جب سائنس ترقی کا پتا چلا کہ پیڑ پودے میں بھی مذکر اور مؤنث ہے، جنس ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے سورہ طٰہٰ میں، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 53 میں، آیت نمبر 53 میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کے ذریعے پیڑ اور پودے جوڑوں میں پیدا کرتا ہے، مؤنث اور مذکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 3 میں کہ ہر پھل ہم نے بنایا جوڑے میں، 2 اور 2۔ آپ سوچ سکتے ہیں 1400 سال پہلے جو ہم نے حال ہی میں جانا کہ پیڑ پودے میں بھی جنس ہے، مؤنث اور مذکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ذاریات میں، سورہ نمبر 51 آیت نمبر 49 ہم نے ہر چیز جوڑے میں بنائی۔ تو جاندار ہے یا جاندار نہیں ہے، ہر چیز ہم نے جوڑے میں بنائی۔ مثال کے طور پہ الیکٹریسٹی ہے، فینومینا آف الیکٹریسٹی، اس میں بھی جوڑے ہے، پازیٹیو اینڈ نیگیٹو، الیکٹرانز اینڈ پروٹونز۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ یاسین میں، سورہ نمبر 36 آیت نمبر 36 میں، ہر چیز جو زمین سے پیدا ہوتی ہے، ہر انسان کو ہم نے جوڑے میں بنایا ہے، اور جو چیز انسان جانتے ہیں اور نہیں جانتے ہیں اس کو بھی ہم نے جوڑے میں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیز جوڑے میں بنائی۔ اب ہم ذکر کریں گے علم حیوانات کا، زوالوجی، علم حیوانات، زوالوجی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ انعام میں، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 38 میں، ہر جانور جو زمین پہ چلتا ہے، ہر پرندہ جو آسمان میں اڑتا ہے، ہم نے انہیں انسان جیسے گروہوں میں رہنا سکھایا ہے۔ We have made them to live in communities like the human beings, the animals and the birds۔ اور آج سائنس تسلیم کرتا ہے کہ جانور اور پرندے بھی انسان جیسے گروہوں میں رہتے ہیں، they live in communities۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 68 اور 69 میں، 68 اور 69 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو سکھایا ہے کہ وہ اپنا چھتا بنائیں، پیڑ میں، پہاڑ میں، انسان جہاں رہتے ہیں وہاں، اور مہارت کے ساتھ اپنا راستہ ڈھونڈے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے جب کہتا ہے کہ ہم نے سکھایا شہد کی مکھی کو مہارت کے ساتھ اپنا راستہ ڈھونڈے؟ سن 1973 میں، 1973 میں ایک مشہور سائنسداں جس کا نام تھا فون فریش، اس کو نوبل پرائز ملا ڈسکرائب کرنے کے لیے دا بہیویئر آف دا بی اینڈ ہاؤ دے فائنڈ دا اسپیشیس پاتھ آف دا لارڈ۔ اس کو نوبل پرائز ملا شہد کی مکھی کے بارے میں ریسرچ کرنے کے لیے۔ اور فون فریش کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مد مکھی، شہد کی مکھی ایک نیا باغیچہ ڈھونڈتی ہے اور ایک نیا پھول ڈھونڈتی ہے جس سے نیکٹر کو لیا جا سکتا ہے، وہ اپنے دوست سے جا کے کہتی ہے یہ نئے پھول کی دشا، اس نئے پھول تک کس طریقے سے پہنچنا اس کا نقشہ بتاتی ہے اپنے بدن کو ہلانے سے، جسے سائنس میں کہتے ہیں بی ڈانس، شہد کے مکھی کا ناچنا۔ اپنے بدن کو ہلانے کے ذریعے وہ بتاتی ہے کس طریقے سے اس نئے پھول کی طرف آپ پہنچ سکتے ہیں، اور یہ آج سائنس جانتا ہے ڈیو ٹو ہائی فوٹوگرافک میتھڈز۔ اور قرآن میں جو شہد کی مکھی جو کام کرتی ہے، جسے انگلش میں کہتے ہیں ورکر بی، اس کا جنس کہا گیا ہے کہ وہ ہے فیمینن، وہ مؤنث ہے۔ عربی میں کہا گیا ہے فصل کی کلی، مطلب مؤنث۔ انسان پہلے سمجھتے تھے کہ وہ کام کرنے والی شہد کی مکھی ہے مذکر، میل ہے۔ اسی لیے شیکسپیئر اپنی کتاب میں لکھتا ہے ہنری the 4 میں کہ سولجر بیز، مرد شہد کی مکھی آپس میں بات کرتے ہیں اور رپورٹ کرتے ہیں راجا کے پاس۔ آج سائنس کہتی ہے کہ جو کام کرنے والے شہد کی مکھی وہ مذکر نہیں ہے، مؤنث ہے، دے آر فیمینائن، اور وہ راجا کے پاس جا کے رپورٹ نہیں کرتی، وہ رانی کے پاس جا کے رپورٹ کرتی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں قرآن مجید 1400 سال پہلے اس ورکر بی کا جنس بھی بتاتا ہے کہ فیمینن ہے، مؤنث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عنکبوت میں، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 41 میں کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ
جس کو مددگار بناتے ہیں ان کی مثال ہے مکڑی جیسی، لائک اے اسپائڈر. اور مکڑی اپنے لیے گھر بناتی ہے اور مکڑی کا گھر کمزور ہے. قرآن مجید میں یہ کہنے کے علاوہ کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار بناتے ہیں وہ اپنا گھر ویب جیسا، جالا جیسا گھر بناتے ہیں جو کمزور ہے، نازک ہے. اس کے علاوہ یہ اشارہ کر رہا ہے، آج سائنس یہ کہتی ہے کہ مینی اے ٹائم دا فیمیل اسپائڈر کلز دا میل اسپائڈر. مکڑی مکڑے کا قتل کرتی ہے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ بتانے کے علاوہ کہ جو جال مکڑی کا کمزور ہے، یہ بھی بتاتی ہے کہ فیملی ریلیشن شپ، گھر میں کیسا برتاؤ ہے. مکڑی کئی بار مکڑے کا قتل کرتی ہے اور کہا جاتا ہے بلیک وڈو، کالی ودوا یا کالی بیوہ. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمل میں، سورہ نمبر 27 آیت نمبر 17 اور 18 میں، سلیمان علیہ السلام کے آگے ان کی فوج تھی، جن کی، انسانوں کی اور پرندے کی. اور جب وہ چوٹی کی وادی کی طرف جا رہے تھے، ایک چوٹی کہتی ہے دوسرے چوٹیوں سے کہ آپ اپنے بل میں چلے جاؤ ورنہ سلیمان علیہ السلام انجانے میں ہمیں کچل لیں گے. لوگ کہیں گے کیسی کتاب ہے یہ قرآن مجید، چوٹی آپس میں بات کر رہے ہیں، یہ تو پریوں والی کہانی ہے. قرآن مجید چوٹی آپس میں بات کرتی ہے. آج سائنس یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جانور، کوئی بھی انسیکٹ جو انسان کے سب سے قریب ہے بیہیویئر میں، جس طریقے سے زندگی بسر کی جاتی ہے، وہ ہے چیٹی. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جس طریقے سے انسان مرنے کے بعد انسانوں کو دفن کرتے ہیں، اس طریقے سے چیٹی بھی مرنے کے بعد دوسرے چیٹی کو دفن کرتی ہے. جس طریقے سے دے سوفیسٹیکیٹڈ لیبر، چیٹی کے پاس بھی جب وہ کام کرتے ہیں، مینیجر ہے، سپروائزر ہے، فورمین ہے، ورکر ہے، چیٹی اکثر مل کے بات کرتی ہے. آج سائنس یہ کہتی ہے دے ہیو اے سوفیسٹیکیٹڈ میتھڈ آف کمیونیکیشن. ان کے بات چیت کرنے کا طریقہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ چیٹی اکثر سامان کا لین دین کرتی ہے سوق میں. دے ہیو مارکیٹ پلیسز ویئر دے ایکسچینج گڈز. ہمارے وہاں سوق ہے نا، کیا کہتے ہیں، مارکیٹ، جہاں ہم لین دین کرتے ہیں. اس طریقے سے چیٹی بھی مارکیٹ ان کی ہوتی ہے خود کی، جہاں لین دین کرتی ہے چیزوں کی. آج سائنس یہ کہتی ہے جب چیٹی کوئی دانا کو جمع کرتی ہے اور اس دانے میں بڈنگ ہوتا ہے تو چیٹی اس دانے کے بڈ کو کاٹتی ہے، جیسا وہ جانتی ہے کہ بڈنگ ول کاز راٹنگ آف دا گرینز. بڈنگ کے وجہ سے وہ دانا سڑ جائے گا. اور اگر وہ دانا بھیگ جاتا ہے بارش میں، چیٹی اس دانے کو سورج کی روشنی میں لے آتی ہے سکھانے کے لیے، پھر واپس لے جاتی ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں چیٹیاں دانے کو لے کے جا رہی، کہاں لے کے جا رہی ہے؟ سکھانے کے لیے، پھر سے واپس لے جاتی ہے جمع کرنے کے لیے. جیسا وہ جانتی ہے کہ ہیومیڈیٹی ول کاز راٹنگ آف دا گرین، وہ جانتی ہے کہ پانی کے ذریعے یہ دانا سڑ جائے گا، وہ لے کے آتی ہے سکھانے کے لیے سورج کی روشنی میں. قرآن مجید چیٹی کے اور 69 میں ورس 68 اور 69 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پینے کی چیز دیے جو شہد کے مکھی کے بدن سے نکلتا ہے، جس میں انسانوں کے لیے شفا ہے. ہم پہلے یہ نہیں جانتے تھے کہ شہد کے مکھی کے بدن سے ملتا ہے شہد، وہ تو حال میں جاننے لگے ہم 200 سال پہلے 300 سال پہلے. اور لکھا ہے اس شہد میں انسانوں کے لیے شفا ہے. آج ہم جانتے ہیں that honey is rich in fructose and vitamin K. fructose اور vitamin K میں رچ ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہنی میں مائلڈ اینٹیسیپٹک پراپرٹی ہے. اسی لیے ورلڈ وار 2 میں روس کے سولجرز، رشین سولجرز جب زخم ہوتا تھا وہ زخم پہ لگاتے تھے شہد، اور شہد کے ذریعے زخم اچھا ہوتا تھا وداؤٹ لیونگ اینی اسکار ٹیشو. اور کیونکہ شہد میں ڈینسٹی ہے، گاڑھا ہے، اس کے وجہ سے بیکٹیریا اور فنگس اس زخم میں نہیں اگتا تھا. اور اگر کوئی آدمی کو الرجی ہے کوئی جھاڑ یا پودے سے، اس پودے اور جھاڑ سے بنا ہوا شہد اس انسان کو دیں گے تو وہ انسان کو اس الرجی سے ریزسٹنٹ ڈیولپ ہوگا.
اب ہم ذکر کریں گے فزیولوجی کے بارے میں. قرآن مجید 600 سال نازل ہونے کے بعد ابن نفیس نے ہمیں بتایا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں، کس طریقے سے خون رگوں میں دوڑتا ہے. 400 سال ابن نفیس کے بعد ولیم ہاروی نے دنیا میں مشہور کیا. ہم ہمارے اسکول میں ولیم ہاروی کے بارے میں پڑھتے ہیں. ولیم ہاروی نے ہمیں بلڈ سرکولیشن سکھایا. ابن نفیس کے بارے میں کوئی نہیں پڑھتا. ابن نفیس نے ولیم ہاروی کے 400 سال پہلے ذکر کیا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں، اور اس کے 600 سال پہلے قرآن میں اس کا ذکر ہے. مختصر سا میں کہوں گا، مختصر سا. انسان جب کھانا کھاتا ہے جاتا ہے پیٹ میں، پیٹ کے بعد جاتا ہے اتڑیاں میں. اتڑیاں میں سے جو فوڈ سبسٹنس ہے وہ جاتا ہے خون میں. مینی اے ٹائم وائر دا کمپلیکس میڈیا آف لیور، اور خون کے ذریعے جسم کے کئی بھاگوں میں جاتا ہے، کئی اعضاء میں جاتا ہے. گوز ٹو ویریس آرگنز انکلوڈنگ میموری گلینڈز. وہ کئی اعضاء میں جاتا ہے اور جاتا ہے چھاتی میں بھی، پستان میں بھی، جس سے ملتا ہے دودھ. مختصر قرآن مجید میں بلڈ سرکولیشن اور پروڈکشن آف ملک کے بارے میں کہا گیا ہے سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 میں، آیت نمبر 66. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میشور میں، کیٹل میں، بھیڑ بکری گائے بیل، ان میں آپ کے لیے نشانی ہے، اور ان کے بدن میں سے آپ کو ملتا ہے پینے کے لیے دودھ، جو آتا ہے انٹسٹائن کے کانسٹیٹوئنٹس اور خون کے درمیان سے، جو آپ کے لیے اچھی چیز ہے. اس کا ذکر ہے سورہ مومنون میں، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21 میں، کہ کیٹل میں آپ کے لیے ایک نشانی ہے، ان کے بدن سے آپ کو ملتا ہے دودھ، اور ان میں بہت سے فائدے ہیں، اس کا گوشت آپ کھا سکتے. قرآن مجید میں پروڈکشن آف ملک اینڈ بلڈ سرکولیشن کے بارے میں ذکر ہے ان اے نٹ شیل 1400 سال پہلے. اب ہم ذکر کریں گے ایمبریولوجی کے بارے میں. ایمبریولوجی سائنس کا وہ بھاگ ہے جو خصوصاً جب ماں کے رحم میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور کس طریقے سے شروع ہو کے بڑھتا ہے، 9 مہینے تک تقریباً ماں کے رحم میں رہتا ہے، اس کے سٹڈی کو کہتے ہیں انگریزی میں ایمبریولوجی. ماں کے رحم میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، اس کے سٹڈی کو انگریزی میں کہتے ہیں ایمبریولوجی. کئی اربوں نے جتنے بھی قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کرتی ہے اور حدیث ہے، اس کو اکٹھا کیا اور قرآن مجید کی آیت کے اوپر عمل کیا. سورہ نحل سورہ 16 آیت نمبر 43 اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ نہیں جانتے تو اس کے پاس جائیے جو ماہر ہے، اس سے پوچھئے جو ماہر ہے، چاہے وہ مسلم یا غیر مسلم ہو. اگر آپ نہیں جانتے تو اس سے پوچھئے قرآن کے بارے میں جو اس فن کا ماہر ہے. تو کئی اربوں نے ساری آیتیں اور حدیث سے جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کرتے اور لے گئے تقریباً 30 سال پہلے، 1980 کے پہلے، ان 1970s، 30-40 سال پہلے، اور لے گئے پروفیسر کیتھ مور کے پاس. وہ مسلمان نہیں تھا. پروفیسر کیتھ مور اس وقت سارے دنیا کا سب سے بہترین ماہر تھا ایمبریولوجی میں. وہ ڈپارٹمنٹ آف اناٹومی کا ہیڈ تھا ان یونیورسٹی آف ٹورانٹو کینیڈا میں. پروفیسر کیتھ مور کو ساری آیتوں اور حدیث کا ترجمہ پیش کیے اور کہا اس کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے. تو پروفیسر کیتھ مور نے کہا کہ اکثر جو قرآن مجید اور حدیث میں ایمبریولوجی کے بارے میں لکھا ہے وہ 100% صحیح ہے، لیکن کچھ آیتوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ صحیح ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ غلط ہے، کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتا ہوں. اور 2 ایسے آیت تھے جو پہلے 2 آیت جو نازل کی گئے تھے، سورہ اقرا سورہ علق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 اور 2 جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پڑھو اس کے نام سے جو خالق ہے، جس نے انسانوں کو بنایا ہے علقہ سے، خون کے لوتھڑے سے، جونک سے، لیچ لائک سبسٹنس سے. پروفیسر کیتھ مور نے کہا میں نہیں جانتا ہوں کہ ایمبریو جب بچہ پہلے سٹیج میں ہوتا ہے، مرحلے میں ہوتا ہے، وہ جونک جیسا لگتا ہے. تو پروفیسر کیتھ مور اپنے لیبورٹری میں گئے اور پاورفل مائکروسکوپ کے اندر دیکھا اور ایک جونک کی تصویر لی اور اسے کمپیئر کیا اور وہ حیران ہو گئے یکسانیت پہ. اور اس کے بعد جب انہیں 80 سوالات پوچھے گئے
ایمبریولوجی کے بارے میں جو قرآن اور حدیث میں ذکر آتا ہے، تو پروفیسر کیتھ مور نے کہا اگر آپ مجھے یہ 30 سال پہلے پوچھتے تو 50% سے زیادہ میں جواب نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ ایمبریولوجی از اے نیو برانچ وچ از ڈیولپڈ ان دا فیلڈ آف میڈیسن. وہ نئی برانچ ہے میڈیسن کی. اور پروفیسر کیتھ مور نے کہا کہ یہ کتاب قرآن مجید کوئی انسان لکھ ہی نہیں سکتا، اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید خدا کی طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے پیغمبر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طارق میں سورہ نمبر 86 میں 86 آیت نمبر 5 6 7 میں کہ انسان نہیں سوچتا وہ کس سے بنا، وہ ایک سیال قطرہ سے بنا جو گرا اس جگہ سے ریڑھ کی ہڈی اور پسلی کے بیچ. اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے جب کہا کہ انسان بنا ایک سیال قطرے سے جو گرا ریڑھ کی ہڈی اور پسلی کے بیچ. آج سائنس ترقی کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو جنسی اعضا ہے، جینائٹل آرگنز ہیومن بینگز میں، وہ ایمبریونک ایج میں جب ماں کے رحم میں جب بچہ رہتا ہے وہ وجود میں آتا ہے اس جگہ جس جگہ گردہ ہے، جس جگہ کڈنی ہے، اسپیس بٹوین دا اسپائنل کارڈ اینڈ دا 11th and 12th rib، اس جگہ ریڑھ کی ہڈی اور 11ویں اور 12ویں پسلی کے بیچ. جنسی اعضا ٹیسٹیکلز اور اووری وہاں سے وجود میں آتے ہیں. اس کے بعد وہ ڈسینڈ، وہ نیچے اترتے ہیں. عورت میں پیلوس تک، آدمی میں تھرو دا انگوائنل کینال انٹو دا اسکروٹم. لیکن نیچے آنے کے بعد یہ جنسی اعضا جب انسان بڑا بھی ہو جاتا ہے، ماں کے پیٹ کے باہر نکلتا ہے، پھر بھی نیچے اترنے کے باوجود ان کے خون کا سپلائی اور نرو سپلائی اسی جگہ سے آتا ہے جہاں گردہ موجود ہے، اور لمفیٹک ڈرینیج اسی جگہ جاتا ہے جہاں گردہ موجود ہے، ریڑھ کی ہڈی اور 11ویں اور 12ویں پسلی کے بیچ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 اور سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 13 میں کہ ہم نے انسان کو نطفہ سے بنایا ہے. نطفہ کے معنی عربی میں ہے ایک چھوٹا سا سیال قطرہ، مائنیوٹ کوانٹٹی آف لکوڈ. جس طریقے سے آپ کپ کو خالی کرتے اور جو چھوٹا سا قطرہ سیال کا رہتا ہے، سیال قطرہ اسے کہتے ہیں نطفہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سجدہ میں سورہ نمبر 32 آیت نمبر 8 میں ہم نے انسان کو بنایا ہے سلالہ سے. سلالہ کے معنی عربی میں ہے پورے حصے کا سب سے بہترین حصہ. سارے بھاگ کے سب سے بہترین بھاگ کو کہتے ہیں سلالہ. آج سائنس یہ کہتا ہے کہ 1 سمائنل ایمیشن میں 30 کروڑ سپرمز ہے. آدمی جب ایجیکولیٹ کرتا ہے عام طور پہ تقریباً 30 کروڑ سپرم ایجیکولیٹ کرتا ہے. اس میں سے صرف ایک ہی کافی ہے، اونلی 1 سپرماٹوزوا، ایک کافی ہے بیضے کو فرٹیلائز کرنے کے لیے، بوجھل کرنے کے لیے، ایک ہی کافی ہے. اس 30 کروڑ میں سے ایک کو قرآن کہتا ہے سلالہ، بیسٹ پارٹ آف دی ہول، سارے حصے کا سب سے بہترین حصہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انسان میں سورہ نمبر 76 آیت نمبر 2 میں ہم نے انسان کو تحفہ دیا ہے، صلاحیت دی ہے سننے کی اور دیکھنے کی. قرآن میں لکھا ہے سب سے پہلے آتی ہے انسان میں صلاحیت سننے کی. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ 22ویں دن میں ماں کے پیٹ میں بچے کا کان اندرونی حصہ شروع ہوتا ہے اور 5ویں مہینے تک کمپلیٹ ہوتا ہے. 7ویں مہینے میں آنکھ کھلتی ہے. تو قرآن میں لکھا سب سے پہلے آتی ہے سننے کی صلاحیت، اس کے بعد دیکھنے کی. قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ سجدہ میں سورہ نمبر 32 آیت نمبر 9 میں بھی ہم نے انسان کو دی ہے صلاحیت سننے کی، سوچنے کی اور سمجھنے کی. قرآن مجید میں جب جینیٹکس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جو انسان کا جنس ہے وہ آدمی کے سیال سپرم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، منی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اگر 23rd پیئر آف کروموزوم، 23ویں جوڑی کروموزوم کی اگر وہ XX ہے تو ہو جاتی ہے لڑکی، اگر XY ہے تو بن جاتا ہے لڑکا. اور منی ذمہ دار ہے یہ جاننے کے لیے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے. منی کا اگر X حصہ لیتا ہے فرٹیلائزیشن میں تو بنتی ہے لڑکی، اگر Y حصہ لیتا ہے تو بنتا ہے لڑکا.
یہ ہم حال ہی میں جانے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے سورہ نجم میں، سورہ نمبر 53 53 آیت نمبر 45-46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو جوڑے میں بنایا ہے، میل اینڈ فیمیل، جنس میں مذکر اور مؤنث، ایک قطرے سے جو آدمی سے آتا ہے، عربی میں لکھا ہے تمنا. اس کا ذکر ہے سورہ قیامہ میں، سورہ نمبر 75 سورہ نمبر 75 آیت نمبر 37-39. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو بنایا ہے نطفتن من من یمنا، ہم نے انسان کو بنایا ہے آدمی کے منی کے نطفے سے، سپرم، اور پھر بنا علقات سے مدغہ، اور ان کو جنس ڈالی، مرد اور عورت. قرآن میں لکھا ہے یہ سپرم منی رسپانسبل ہے فار گیونگ دا سیکس ٹو دا چائلڈ، میل اور فیمیل. ہمارے دیش میں اکثر والدین چاہتے ہیں کہ لڑکا پیدا ہو. اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ساس کہیں گی بہو سے کہ تو نے لڑکی کو پیدا کیوں کی، لڑکی کو پیدا کیوں کی. لڑکی یا لڑکا ہونا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اگر کسی کو دوش دینا ہے تو سائنس اور قرآن کہتا ہے کہ لڑکی یا لڑکا ہونے کے لیے مرد کا سپرم منی از ریسپانسبل، مرد کا منی ذمہ دار ہے. تو اگر ساس کو کسی کو دوش دینا ہے تو اپنے بیٹے کو دینا چاہے، بہو کو نہیں، کیونکہ سائنس اور قرآن کہتا ہے کہ سپرم از ریسپانسبل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں، سورہ نمبر 39 میں آیت نمبر 6 میں کہ ہم نے انسان کو ماں کے رحم میں بنایا. مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں اسٹیجز آفٹر اسٹیجز، ان 3 ویلز آف ڈارکنیس، 3 اندھیرے پردوں میں. پروفیسر کیت مور نے کہا یہ 3 پردے اندھیرے کے معنی ہیں اینٹی ایبڈومنل وال، یوٹرائن وال، ایمنیو کوریونک میمبرین. اینٹی ایبڈومنل وال مطلب ماں کے آگے کی پیٹ کی دیوار، یوٹرائن وال مطلب رحم کی دیوار، اور ایمنیو کوریونک میمبرین. قرآن مجید میں ایمبریولوجیکل سٹیجز، کس طریقے سے بچہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، ماں کے رحم میں پلتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، اس کا تفصیل سے ذکر کیا گیا قرآن مجید میں کئی آیتوں میں. ایک سورہ کی 3 آیت پیش کروں گا، سورہ مؤمنون کی، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 12 سے 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے کوئنٹیسنس آف کلے سے.